السلام علیکم سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے اس میں سے ہم کتنے مقاصد پورے کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی، مقاصد تو کبھی پورے ہو جائیں تو مقاصد رہتے نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کو انگریز کی اور ہندو کی غلامی سے بچا دیا. غلامی سے مراد صرف سیاسی غلامی نہیں ہے، بلکہ وہ تسلط بھی جو ذہنی طور پر جس سے وہ ہم یہاں حاوی ہونا چاہتا تھا. نظریاتی طور پر ہمارا یہ حال تھا کہ میں یہ کہا کرتا تھا تم بارڈر کھولو. یہ جو کہتی ہیں کہ ہم لال قلعے پہ پرچم لہرائیں گے، وہ لہرائیں کہ نہ لہرائیں، ہم ثقافتی طور پر پہلا پڑاؤ کریں گے تو دلی کے لال قلعے پر ہی کریں گے. ہم بہت مضبوط لٹیری طور پر بھی تھے، ثقافتی طور پر تھے، تہذیبی طور پر تھے. ہم نے اس کی حفاظت کی ہے. اب ایک عالمی یلغار ہم پہ ہو رہی ہے. عالمی یلغار سے مراد صرف اب ہند نہیں ہے. اگر سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ میرا بالی ووڈ جو ہے وہ پاکستان کو کھا جائے گا تو ٹھیک ہے، میرا ڈرامہ بہت بڑا ڈرامہ تھا، لیکن اب میں نقال ہو گیا ہوں بمبے کا. وہ ڈرامہ نہیں ہے. مجھے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اسی طرح بروز کر لانا ہے جس طرح ماضی میں لاتے رہے ہیں. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جوان سے مراد آپ کی فوج ہے؟ نہیں، ینگسٹرز. ینگسٹر کے لیے پیغام یہ ہے کہ صاحب یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کی ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے پوری طاقت کے ساتھ اسے مسخر کرنا ہے. اور مسخر کرنے کا دنیا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو خوشحالی ہے، دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماجی طور پر دنیاوی طور پر آگے بڑھیں، بلکہ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تخلیقی صلاحیتیں انسانوں میں ہیں اس کے وارث آپ بن جائیں اور اس کو لے کے آگے چلیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو.